منیب صاحب اب یہ بتا دیں, یہ حافظ صاحب مولانا صاحب کی تقریر سن لی, حافظ صاحب کا بیان سن لیا, if that is the case تو پھر تو گورنمنٹ کا آئینی ترمیم کا پروگرام جاری رہے گا یا مروت صاحب ہو جائے گا جو وہ کہتے ہیں؟ بہت شکریہ بادامی صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو کوشش ہے حکومت کی اس میں ظاہری بات ہے حکومت نے اپنے طور پر اشائیے بھی کر لیے, گفت و شنید بھی کر لی, سب کچھ کر لیا. مولانا صاحب کے پاس درخواست لے کے بھی گئے, صدر صاحب بھی گئے, وزیر اعظم بھی گئے, مولانا صاحب کا موقف آ گیا ہے. اور باد نظر میں مولانا صاحب تو اپنے موقف سے ہلتے ہوئے بالکل نظر نہیں آ رہے. کریکٹ. اب بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی حکومت کے لیے کچھ ایسے آپشنز موجود تھے جن کے اوپر حکومت کام کر رہی تھی, اور ظاہری بات ہے ان کو ایک خاص مدد جو حاصل ہوتی ہے وہ عام طور پر جو بھی حکومت میں ہوتا ہے, اگر اس کے حالات اچھے ہوں جو کہ اس حکومت کے فی الحال ہیں, تو وہ مدد بھی حکومت کو حاصل تھی اور وہ اسے بروئے کار لائے. اب اندازہ تو یہ ہے کہ کافی حد تک حکومت نے وہ گراؤنڈ کور کر لیا ہے. اب دیکھیے بہت سے مولانا صاحب کے بغیر بھی نمبر پورے کر لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی, مطلب کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ حکومت نے ان کے اوپر کام کیا ہے یا کسی کی مدد حاصل کی ہے جو کہ روایتی طور پر کی جاتی ہے, تو بہت سی چیزیں ہوئی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کلیم ہے نا, ظاہری بات ہے اگر کوئی یہ کہے, میں جیسے آپ بات کرتے ہیں میں بات کرتا ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ یار اچھا یہ نمبر تو ہمیں اچیو ہو گیا, یہ ملنا باقی ہے, تو میں اور آپ لسٹ نہیں مانگ لیتے کہ بھائی پہلے بتائیں کون کون ہے آپ کے ساتھ, نہ وہ بتاتے ہیں نہ کوئی بتائے گا. لیکن یہ کلیم ہے تو خبر بیسیکلی یہ ہے کہ جی یہ ایسے ہے. سینٹ کے اندر ابھی گھاٹا ہے, یعنی کہ 2-4 ووٹس کا ایشو ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ایز وی اسپیک, اور بہت محنت ہو رہی ہے. اور حکومت کو بائی دا وے یہ سب کرنے کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے, وہ اس لیے کہ حکومت کے پاس تقریباً ابھی 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ باقی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ سارا کچھ اکٹھا کرنا ہے. اسی لیے تو آپ کو یاد ہوگا کہ عزت مآب وفاقی وزیر قانون فرماتے ہیں کہ 23 اکتوبر سے پہلے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا, 23 کو ہوگا, اس سے پہلے تو نہیں ہوگا. لیکن اگر قانون سازی یا آئینی ترمیم اس سے پہلے ہو جاتی ہے تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ جو تفریق ہے کہ ہم پرسن اسپیسیفک نہیں بلکہ اوور آل ججز کی مدت ملازمت بڑھا رہے ہیں, ایج آف ریٹائرمنٹ کو آگے لے کے جا رہے ہیں, تو یہ تو پھر ایکسٹینشن کے زمرے میں فار دوز پرپزز شاید نہیں آتا اور نہیں آئے گا. بٹ ہاں فائن, ون آف دیم کوئی تو اس کا بینیفیشری ہوگا نا, انفیکٹ بہت سے لوگ بینیفیشری ہوں گے, اور وہ کہا جا سکتا ہے جی انڈر دیز اسکیم آف تھنگز اگر کوئی ہو گیا ہے تو سو بی اٹ, ہم نے کسی فرد واحد کے لیے تو نہیں کیا. بٹ اس کے اوپر بہت سا کام ہوا, بہت پہلے شروع ہوا. ٹھیک ہے, یہ کہا گیا کہ نہیں نہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں نہ ملے گی, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے, اور یہ کوئی تجزیہ نہیں, خبر ہے بیسیکلی کہ اس پر کام ہوا ہے اور حکومت کافی کانفیڈنٹ ہے. اوکے, سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام حکومت بہت کانفیڈنٹ ہے اور یہ ہو بھی جائے گا. صاحب آپ کو مولانا صاحب کی آج کی اسپیچ نے ذرا حیران کیا ہے؟ سر بڑی انٹرسٹنگ دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی. حمداللہ صاحب بڑے پیارے آدمی ہیں, میرے تو بڑا ان سے ہمیں یہ سمجھنے مجھ سے ناراض رہتے ہیں, باقی سیکھنے کو ملتا ہے. بڑا پیار محبت ہے. نہیں ایسے بندے نہیں ہے, میرا خیال ہے آپ بعض دفعہ کوئی بات کہہ دیتے ہوں گے, ادروائز از اے ڈیسنٹ مین, ہمیشہ ان سے اچھی گفتگو رہتی ہے. میری تھوڑی سی نا ریڈنگ ڈفرینٹ ہے جو بھی گفتگو ہو رہی تھی. اچھا, میرا یہ خیال ہے کہ مولانا صاحب ان ترامیم کا ساتھ دیں گے. ذرا مولانا صاحب کی 2-4 چیزیں کٹھے ملا کر کے دیکھیں. مولانا صاحب نے جو ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے تک, اور ان کی تقریریں, اور مولانا صاحب از ون آف دا مطلب وائزسٹ اور پریکٹیکل پولیٹیشینز ہیں پاکستان. پاور پالیٹکس کو ان سے بہتر کو نہیں سمجھتا, یہ میری رائے ہے ان کے بارے میں. اور ایک لفظ ان کی تقریر میں, کبھی آپ ان کی تقریر کو اگر اس کا وربیٹم کسی ٹیم کے بندے کو کہنا ہے کہ لکھ کے مجھے دو یار ساری, اور اس میں سے ایک لفظ بھی آپ کو غیر ضروری نہیں ملے گا یا آپ کہیں گے یار یہ لفظ نہ ہوتا تو کام چل جاتا. نو, ایک لفظ مولانا صاحب بالکل سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں, اور ان ایبسولوٹلی. اور مطلب 2-4 میں باتیں بتاؤں جو آپ نے سوال بھی کیا حمداللہ بھائی سے. یہ مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کی تھی, پچھلے ہفتے کی تھی میرا خیال ہے, لاسٹ ویک. انہوں نے کہا تھا کہ جناب کہ اسمبلی جو ہے یہ 45 کی ہے یا 47 کی ہے, چلے گی جی, اب ڈیفیکٹو دیکھیں جیسے کریں. مطلب وہی والی بات, پاس کر یا برداشت کر, جو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ٹرک کے پیچھے, پاس کر یا برداشت کر. مولانا صاحب نے میسی خان صاحب کو اور ان کو باقی لوگوں کو دے دیا کہ بھائی صاحب
یا پاس کریں برداشت کریں, ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں. پہلے مولانا صاحب کہتے تھے, ان کی تقریریں بڑی فیری ہوتی تھیں, کرائے پہ آئے ہیں, لوگ پیسے دے کے آئے ہیں, یا کروڑوں دی, اور بہت ساری چیزیں تھیں کہ مولانا صاحب نہیں چلنے دے رہے تھے. اب ان کا پہلا بیان کہ نہیں جناب یہ 45 ہے 47 کام تو یہی چلے گا نمبر 1. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں کیا حرج ہے کہ 3 کا پینل ہے, کوئی بیمار ہو سکتا ہے, فالج ہو سکتا ہے, کوئی مینٹلی کمپرومائزڈ ہو سکتا ہے, یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ جناب آپ وہ کر دیں موسٹ سینئر والا. اب مولانا صاحب آہستہ آہستہ گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں, آپ کو ہمیں وہ تیار کر رہے ہیں, اپنی پارٹی کے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں, میڈیا کو تیار کر رہے ہیں. سو مولانا صاحب, یہ میری ریڈنگ ہے, آئی مے بی رانگ, میں مطلب پالیٹکس میں کسی کا ذہن نہیں پڑھا جا سکتا, اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے. مولانا صاحب اسی طرف آ رہے ہیں جیسے مولانا صاحب آ رہے ہیں, یعنی فوری طور پہ اپوزیشن سے گورنمنٹ بینچز میں نہیں چلے جائیں گے, لیکن یہ یس. اب رکیں ذرا, ادھر رکے, بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا. مولانا صاحب وہ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے, کہ ہم ایشو ٹو ایشو آپ سے بات کریں گے, ہم آپ کی پارٹی میں شامل. کیونکہ مولانا صاحب اگر پاور میں جاتے ہیں تو ان کا ووٹ بینک یا KPK میں مطلب اپوزیشن خالی ہے اس وقت, عمران خان صاحب کی پارٹی اپوزیشن ہے. مولانا صاحب کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ جا کے پیپلز پارٹی نواز لیگ کے ساتھ بیٹھ جائیں جب وہ ٹائٹ کارنر میں, اور اپوزیشن کہتا ہے بڑا میدان خالی کر کے PTI کو دے دیں. کیوں دے دیں بھائی؟ اور مولانا صاحب بڑی سمجھداری کے ساتھ یہ اپنے کارڈ کھیل رہے ہیں, حکومت کے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہیں. مولانا صاحب نے اگر گورنمنٹ سے کچھ لینا نہیں ہے, اگر اس قانون اس آئینی ترمیم پہ ووٹ دینے کے عوض, تو کیا ثواب کمانے کے لیے کام کریں گے مولانا صاحب؟ اب میں کھل کے بات نہیں کہہ سکتا, میرا خیال ہے وہ اچھا بھی نہیں لگتا. حکومتوں کے پاس چلیں ایک لائٹ سی بات کرتے ہیں, حکومتوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. ایک فلم کا میں حوالہ دیتا ہوں, نہیں سر ایک منٹ سر, میں بار بار ایک فلم کا حوالہ دیتا ہوں, دیوار فلم کا, امیتابھ بچن صاحب جیسے گریٹ ایکٹر کی, اور جس میں دونوں بھائی جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرا بنگلہ ہے, گاڑی ہے, پیسہ ہے, بینک بیلنس ہے, تو بھائی تیرے پاس کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرے پاس ماں ہے. حکومتوں کے پاس امیتابھ بچن کی طرح بڑی چیزیں ہوتی ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. باقی لوگوں کے پاس ہمارے جیسے جو آپ جیسے ہوتے ہیں وہ مائیں ہوتی ہیں, اللہ مطلب سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. حکومتوں کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں کسی بھی بندے کو رام کرنے کے. سر جی وہ زنجیر فلم دیکھیں کسی وقت کہ بینک بیلنس ہو, گاڑی ہو, کوٹھی ہو, میں ہوں, آپ ہیں, تو لہذا مہربانی فرمائیں کہ حکومتوں نے راضی کر لیا. حافظ صاحب اب یہ رؤوف صاحب نے کہا ہے, آپ نے جو جواب دینا ہو وہ ان کو ہی رکھیے گا, مجھ پہ مہربانی کیجیے گا.